اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی پریشانی کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ خود کمائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ عرب میں بھیڑ بکریاں چرانا کوئی معیوب بات نہیں تھی، بڑے بڑے شرفاء اور عمرہ کے بچے بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب کی طرح ابو طالب کو بھی جلدی اندازہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام بچے نہیں ہیں۔ جلحمہ بن عرفتہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ گیا، وہاں کے لوگ قحط سالی سے دوچار تھے، عرصہ دراز سے بارش کی ایک بوند بھی نہ گری تھی۔ اہل مکہ کہنے لگے، آؤ لات اور عزیٰ کے پاس چل کر فریاد کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک بزرگ کہنے لگے، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ تمہارے پاس ابراہیم اور اسماعیل کی درخشاں یادگار موجود ہے۔ لوگ کہنے لگے، کیا مطلب، ہم ابو طالب کے پاس جائیں؟ بزرگ نے جواب دیا، ہاں۔ لوگ ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو طالب ایک بچے کو ساتھ لے کر کعبہ میں آ گئے۔ اس آفتاب جیسے چہرے والے بچے نے دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ ہر طرف سے بادل آنے لگے اور مصدر بارش شروع ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی لوگ قحط سے گھبرانے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہتے اور اللہ پاک اپنی رحمت برسا دیتا۔ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام سیدنا عباس بن عبد المطلب کے پاس جایا کرتے اور ان سے بارش کے لیے دعا کروایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی بتوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ قریش میں اور بھی لوگ اسی فطرت کے حامل تھے جنہیں بتوں سے نفرت تھی، جیسے کہ ابوبکر صدیق۔ سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے زمانۂ جاہلیت میں بھی کبھی بت نہیں پوجے۔ زمانۂ جاہلیت یا عرب میں یہ دستور تھا کہ بڑے قبیلے کا کوئی طاقتور شخص اگر کسی چھوٹے قبیلے کے چھوٹے شخص کا حق دبا لیتا تھا تو اسے واپس ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی۔ اگر چھوٹا قبیلہ کسی دوسرے بڑے قبیلے کے ساتھ متحد ہو کر جنگ و جدل اور قتل و غارت کے ذریعے اپنا حق لے سکتا تو لے لیتا، ورنہ پرامن انصاف کی دستیابی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ایسے میں قریش کے کچھ لوگوں نے مل کر ایک گروپ بنایا اور ایک شخص کے گھر پر اکٹھا ہو کر ایک معاہدہ کیا جس کی روح سے وہ کمزور لوگوں کو ان کا حق دلوانے کے پابند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 20 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک معاہدے میں شریک ہوا، اگر اب دور اسلام میں بھی مجھے اس کی بنا پر پکارا جائے تو میں لبیک کہوں گا۔ عبداللہ بن جدعان کا کردار بہت ہی امیزنگ ہے اور اس کی جو سٹوری ہے وہ بالکل ہی ایک ڈرامائی سی کہانی لگتی ہے۔ یہ ایک کنگال، شریر اور بدچلن آدمی تھا اور رشتے میں سیدنا ابوبکر کا چچا لگتا تھا۔ قبیلے والے اس سے نفرت کرتے تھے کیونکہ اس کی شرنگیزیوں سے کوئی بھی محفوظ نہ تھا، یہاں تک کہ اس کا اپنا باپ بھی اس سے نفرت کرنے لگا۔ اس نفرت کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ڈپریس رہنے لگا۔ ایک بار وہ مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل گیا تاکہ کوئی موذی جانور اس کو کھا لے، اور زندگی سے بیزار وہ شخص ایک غار نما جگہ پر پہنچا تو اس نے سوچا کہ شاید اندر کوئی ایسا جانور ہو جو اسے کھا لے اور اسے اپنی زندگی سے نجات مل جائے۔ وہ غار کی طرف بڑھا تو اسے ایک اژدہا نظر آیا۔ وہ پھر بھی بے خوف آگے بڑھتا رہا۔ قریب پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ اژدہا تو سونے کا بنا ہوا ہے اور اندر اسے کچھ ایسی قبریں نظر آئیں جن کے ساتھ سونے کی ایک تختی رکھی ہوئی تھی جس پر بادشاہوں کا نام، تاریخ وفات اور ان کی حکومت کی مدت درج تھی۔ ان قبروں کے ساتھ ہی ہیرے جواہرات کے ڈھیر بھی موجود تھے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ یک اس نے فیصلہ کیا اور جس قدر وہ چیزوں کو سمیٹ سکتا تھا سمیٹ کے اور غار پر اپنی پہچان کے لیے نشان لگا کر واپس آ گیا، اور پھر اس نے واپس آ کر اپنی قوم کے ضرورت مندوں کو نوازنا شروع کیا، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی قوم کے تقریباً تمام ہی لوگوں کو۔ اس طرح لوگ اسے محبوب جاننے لگے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ جب اس کے پاس دولت ختم ہونے لگتی تو وہ غار میں دوبارہ جاتا اور حسب خواہش لے کر آ جاتا۔ اس نے ملک شام کی طرف 2000 اونٹ بھیجے اور ان پر گیہوں، شہد اور گھی لاد کر مکہ لایا گیا۔ پھر اس نے ایک شخص مقرر کیا جو روز رات کو اعلان کرتا کہ لوگوں، عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ۔ اس کی دیگ اتنی اونچی اور بڑی تھی کہ اونٹ سوار اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی کھانا نکال کر کھا لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آنکھیں جھندیانے والی شدید گرمی میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی چھاؤں تلے سایہ حاصل کیا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ سب باتیں اسے فائدہ دیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اے پروردگار، قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ وہ اللہ کی رضا کا طلبگار نہیں تھا، وہ حالت کفر میں مرا، آخرت میں اس کے اعمال گرد و غبار کی طرح ہوں گے جن کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں 105 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا روز قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ پہلے مکہ کے لوگ آس پاس کے علاقوں میں ہی تجارت کیا کرتے تھے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم عبد مناف نے مکہ سے شام کا سفر کیا۔ وہ ہر سال تجارت کے لیے شام اور فلسطین جایا کرتے تھے، اور وہ شام ہی کے سفر میں خزہ کے قریب انتقال کر گئے تھے اور وہیں دفن ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس ہوئی تو ان کے چچا نے کہا کہ بیٹے، خدیجہ کا تجارتی قافلہ شام جانے کو تیار ہے، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا شاید خدیجہ خود ہی مجھے میری طرف پیغام بھیج دیں۔ ابو طالب کہنے لگے، پھر تو مجھے خدشہ ہے کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھیج دیں اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ چچا بھتیجے کی یہ سنگن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مل گئی۔ چونکہ وہ بھی آپ کی شرافت اور ایمانداری سے بے خبر نہ تھی، انہوں نے فوراً پیغام بھیجا کہ میں آپ کی امانت داری اور اعلیٰ اخلاق کے پیش نظر آپ کو تجارتی سفر پر بھیجنا چاہتی ہوں اور آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد اپنے والد کی طرح تجارت پیشہ تھیں۔ وہ فطری طور پر بے حد حیادار خاتون تھیں، اسی بنا پر وہ خود نہیں جایا کرتی تھیں بلکہ وہ لوگوں کو اپنا مال دے کر روانہ کیا کرتی تھیں اور واپسی پر منافع میں سے مناسب حصہ دیا کرتی تھیں۔ ان کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ صرف ان کا قافلہ تمام قریش کے قافلوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ قافلے کی روانگی کے وقت سیدہ خدیجہ نے اپنا سب سے سمجھدار اور تجربہ کار ملازم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اختلاف نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ 1600 کلومیٹر کا سفر کر کے شام کے شہر بصرہ پہنچا، اور عام تاجر جتنا نفع کمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 10 گنا زیادہ نفع کمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام سے واپس آتے ہوئے مزید سامان خریدا جس کی مکہ میں ڈیمانڈ تھی۔ واپسی کے سفر پر میسرہ نے ریکویسٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں سب سے آگے چلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرخ اونٹ پر سوار سب سے پہلے مکہ پہنچے۔ راستے میں 2 ایسے غیر معمولی واقعات بھی ہوئے جو میسرہ نے آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ پہنچ کر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ سامنے ہی ایک عیسائی راہب رہتا تھا، اس کا نام نستور بتایا جاتا ہے، کچھ محدثین نے اس کا نام نستورہ بھی بتایا ہے۔ اس کی میسرہ سے اچھی جان پہچان تھی۔ اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، صاحب قریش ہیں اور اہل حرم میں سے ہیں۔ اس راہب نے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ نے کہا، جی ہاں، سرخ ڈورے تو ان کی آنکھوں میں ہر وقت رہتے ہیں۔ راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے تو نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرا۔ راہب کہنے لگا کہ کاش میں وہ وقت دیکھ پاؤں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے۔ میسرہ نے دوسرا واقعہ بتایا کہ سامان بیچتے وقت ایک شخص کا اختلاف ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بحث کرتے کرتے اس شخص نے کہا، آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیں۔ یہ مکہ میں رکھے ہوئے بڑے بتوں کے نام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان بتوں کی قسم نہیں کھائی، اگر کبھی ان کے پاس سے گزرنے کی نوبت آ بھی جائے تو میں اپنا منہ پھیر لیتا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ شخص میسرہ کو سائڈ پر لے گیا اور رازداری سے کہنے لگا، واللہ یہ نبی ہیں، ان کے اوصاف ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں یہی بتائے ہیں۔ سیدہ خدیجہ یہ سب سن کر بہت متاثر ہوئیں اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ ورقہ بن نوفل یاد ہے آپ کو؟ وہی ورقہ بن نوفل جن کی بہن نے جناب عبداللہ کو شادی کی پیشکش کی تھی۔